میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ 2 روزہ دار جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ معراج والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حکم کس لیے ہوا؟ فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ نبی آخری زمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے 4 طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جحیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و فبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافے کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چغلی کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر تھے، ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی حشر رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا خلال کرو۔ اس نے عرض کی کس وجہ سے خلال کرو؟ میں نے گوشت تو نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی ہے۔ اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ ان کی مجلس یعنی بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے غیبتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب کوئی اٹھ کر جاتا ہے نا ہمارے یہاں سے بیٹھک سے اٹھ کر جاتا ہے اس کے بارے میں جو جملے پیچھے سے کہے جاتے ہیں ان کی چند مثالیں بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ غیبت کے زمرے میں ہے۔ نمبر 1 کوئی اٹھ کر گیا تو کوئی کہتا ہے یار وہ گیا جان چھوٹی، غیبت ہے۔ نمبر 2 اس نے بور کر دیا تھا بھائی، غیبت ہے۔ نمبر 3 خواہ مخواہ بحث کر رہا تھا، غیبت ہے۔ نمبر 4 سن ہی نہیں رہا تھا اپنی چلائے جا رہا تھا، دیکھو تو غیبت ہے۔ نمبر 5 کسی کی نہیں سنتا تھا، غیبت ہے۔ ڈیڑھ ہوشیار ہے، ڈیڑھ ہوشیار، یہ بھی غیبت ہے۔ چکی نہیں کرتا ہے یار، اب یہ کہہ بھی رہے دوسرے بیٹے سن بھی رہے، ہنسی بھی ہو رہی ہے۔ اب اس میں تو باس تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بول رہا تھا اور بڑی چکنی کر رہا تھا، دوسرا بول رہا ہے ڈیڑھ ہوشیار تھا، تو چوتھا وہاں سے بولتا ہے بور کر دیا بھائی، بور کر دیا۔ پھر ادھر سے دوسرا بولتا ہے بحث کتنی کر رہا تھا، سب مل کر اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ پھر کوئی بولتا ہے بات بار پر ہاں ہاں کر کے ہنستا تھا۔ پھر ایک بولے گا سیدھے منہ بات کیا کر رہا تھا، کوئی کہتا ہے ہاں بھائی ایسوں سے اللہ بچائے، یہ بھی غیبت۔ تو کوئی کہتا ہے پیٹ کا بھی تھوڑا ہلکا ہے، پھر کوئی کہتا ہے بی بی سی ہے، بی بی سی، تو کوئی کہتا ہے ڈھول ہے ڈھول، تو کبھی کوئی کہے گا تم نے وہ بات جو اس کے سامنے کی نا اس کا خوب ڈنکا بجائے گا۔ ابھی کوئی کہے گا ہاں یار آئندہ ہی آئے تو بات بدل دیا کرو کیونکہ اس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب غور کیجئے جانے والے کی برائی کرنے کی حاجت کیا ہے، چپ ہو جائے، نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی ان تمام تر برائیوں سے، ان تمام تر جملوں سے بچتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے۔ استفسار فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ اور انتہائی سرخ و نیلے رنگ کا ایک آدمی دیکھا تو پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹنے والا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بظاہر غیبت کرنا آسان ہے مگر یاد رکھیے جہنم میں مردار کا گوشت کھانا کوئی چھوٹی سزا نہیں۔ آج زندگی میں بکرے کا تازہ کچا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، بلکہ اگر پکانے میں کسر رہ جائے، کوئی مرچ مسالہ نمک کم ہو جائے یا ٹھنڈا ہی ہو جائے، بسا اوقات کھانے کو جی نہیں کرتا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ کچا گوشت وہ بھی ذبح شدہ نہیں، مردار، پھر حلال حیوان کا نہیں، مرے ہوئے انسان کا، ایسا گوشت بھلا کون کھا سکتا ہے؟ مجھے غیبتوں چغلیوں بدگمانی میرے اللہ مجھے غیبتوں چغلیوں
بدگمانی کیا فات سے تو بچایا الہی کیا فات سے تو بچایا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی